قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ گاندھی کا خراج عقیدت۔ اسلام اپنے شاندار زمان میں غیر روادار نہیں تھا، بلکہ تمام دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اس وقت جب مغربی دنیا اندھیرے میں غرق تھی، افق مشرق کا ایک روشن ستارہ چمکا، جس سے بے نور اور بے چین دنیا کو روشنی اور تسلی نصیب ہوئی۔ اسلام جھوٹا مذہب نہیں ہے۔ ہندوؤں کو بھی اس کا اسی طرح مطالعہ کرنا چاہیے جس طرح میں نے کیا، پھر وہ بھی میری طرح اس سے محبت کریں گے۔ میں پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تلوار کی قوت نہ تھی جس نے اسلام کے لیے دنیا فتح کی، بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی انتہائی سادگی، بے نفسی اور وعدہ وفائی اور بے خوفی تھی۔ یہ آپ کا اپنے دوستوں اور پیروکاروں سے محبت کرنا اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا تھا۔ یہ تلوار کی قوت نہ تھی، بلکہ یہ اوصاف اور خوبیاں تھیں جن سے تمام رکاوٹیں بہہ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مشکلات پر غالب آئے۔ مائیکل ہارٹ کی تصنیف میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممتاز امریکی ادیب و مصنف مائیکل ہارٹ نے عالمی احساس شخصیات پر ایک کتاب لکھی، دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن ہسٹری، جس میں تاریخ عالم پر اثر انداز ہونے والی اہم ترین شخصیات میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست رکھا اور اس کی وجہ بھی لکھی۔ دنیا کے سب سے زیادہ ذی اثر شخصیات کی لسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے رکھنا بعض لوگوں کو حیرت میں ڈال دے گا اور وہ معترض ہوں گے، لیکن تاریخ واحد شخصیت گرامی ہے کہ مذہبی اور دنیاوی طور پر انتہائی کامیاب ہوئے۔ معمولی لوگوں میں پیدا ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی اور انتہائی ذی اثر شخصیات میں نمایاں لیڈر بنے۔ اے ڈی منگھم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے عظیم نہیں کہ وہ امن کے علم بردار تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب ترین پیغمبر ہیں۔ جتنے اذہان و قلوب آپ نے مسخر کیے اور کسی نے نہیں کیے۔ لین پول کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بے مثال صلاحیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو متاثر کر سکتے تھے۔ اس بے پناہ صلاحیت کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خبر کی بلندی کے لیے کیا۔ روئے زمین پر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دور اندیش اور صاحب بصیرت انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ایل وی ویگنسی نے کہا، تعصب اور لا علمی کی وجہ سے اگر دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی رہنما قبول کرنے سے کتراتی ہے تو میں پورے یقین سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو ایک نہ ایک دن سب سے بڑے سماجی مصلح کی حیثیت سے دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اے جے لیونڈر نے کہا، جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی کے نقطہ نظر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نوع سے ایک جوہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی، ذہنی اور روحانی پاکیزگی کی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس صورت سے اسلام کی فتح ہوئی وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء نہایت اعلیٰ درجے کے انسان رہے ہوں گے۔ مذہب کو اس کی کامیابی اس کے رہنماؤں کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پروفیسر گسیبی نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا تمام نسل انسان پر بڑا احسان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے اور عظیم انسان تھے۔ ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کر دیتا۔ گبن کے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پہلے چاروں خلفاء کے اعتبار یکساں صاف اور ضرب المثل تھے۔ آسائی اس بات کو یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں میں ایسا دینی جذبہ پیدا کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیروکاروں میں بھی یہ جذبہ تلاش کرنا بے سود ہے۔ اس کی بدولت نصف صدی سے بھی کم عرصہ میں اسلام بہت سی عالی شان اور سرسبز سلطنتوں پر غالب آ گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا تو ان کے پیروکاروں کو بچانے کی بجائے بھاگ گئے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد و پیش رہے اور ان کے بچاؤ کے لیے اپنی جانیں گھر بار تک خطرے میں ڈال کر انہیں دشمنوں سے غالب کیا۔ ڈاکٹر گستالی بان فرانسی کہتے ہیں، جس وقت ہم فتوحات عرب پر نظر ڈالیں اور ان کی کامیابی کے آثار دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اشاعت مذہب میں تلوار سے متعلق کام نہیں لیا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ مفتوح اقوام کو اپنے مذہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اقوام نے دین اسلام کو قبول کیا تو اس وجہ سے کہ قدیم حاکموں کے نسبت ان مسلمانوں کے حق میں انصاف پایا گیا اور ان کے مذہب کو اپنے مذہب سے زیادہ سچا اور سادہ پایا۔ جان ڈبو پورٹ کہتے ہیں، یہ خیال کہ قرآنی مذہب تلوار کے ذریعے سے شائع ہوا تھا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر ایک منصف مزاج اور متعصب یہ کم معلوم کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب نے انسان کی قربانی اور خون ریزی کی جگہ نماز و زکوٰۃ کی، ہمیشہ کی جھگڑوں کی جگہ باہمی اخلاق و محبت کی بنیاد ڈالی۔ حقیقت میں مذہب اہل مشرق کے لیے سراپائے برکت تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز اس قدر خون ریزی نہیں کی جس قدر موسیٰ علیہ السلام کو بت پرستی کی بے کنی کے لیے کرنا پڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔